نصرت آپ سے سٹارٹنگ کہ نواز شریف جیل جائیں گے اور جلسہ گاہ میں جائیں گے، عدالت جائیں گے جلسہ گاہ میں جائیں گے، یا سیدھا جلسہ گاہ میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی عدالت جا کے جلسہ گاہ جانا چاہیں گے، جا پائیں گے یا نہیں یہ تو ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے نصرت بیچ میں ابہام متعارف کروا دیا، لیگل بحث تو ہم کرتے رہیں گے، آپ نے کہا کہ کر سکیں گے یا نہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ ابہام بالکل نہیں کیا۔ آپ نے تینوں کو سن کے آپ یہ دیکھیں کہ کنسنسس ایز فار ایز اف یو گو بائی دی لا وہ یہی آ رہا ہے کہ انہیں جلسہ گاہ سے پہلے عدالت کے سامنے جانا چاہیے۔ اب اس کے لیے لفظ سرنڈر استعمال کرنا ہے، حاضری پکڑے جاتے ہیں یا حاضری ہے، یہ یعنی کہ ایک فروئی بحث ہو۔ ٹھیک، اور اگر وہ سیدھا جلسہ گاہ پہنچ گئے اور ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا تو پھر پیغام تو یہی جائے گا کہ 2018 کے سلیکٹڈ کی جگہ 2024 کے سلیکٹڈ یہ ہیں۔ اگر میاں صاحب وہ بننا چاہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے، اگرچہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا اس نعرے کو، تو اگے تیرے پاگلچیے میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ آئی تھنک ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ وہ، اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ، دیکھیے ان کے، مجھے تو کوئی ایکسیس ہے سچ نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب ان کے بہرحال کافی قریب رہے ہیں اور ابھی وہ آئے ہیں، تو انہوں نے کالم لکھا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑا مزے کا فقرہ کہا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ شاید لاہور آنے سے پہلے ایک چھوٹی پرواز کا پیوند لگ جائے۔ اس سے مجھے یہ شبہ ہوا ہے، نہیں سر یہ لفظ آپ ابھی نکلوا لیں، میں صرف اس کے لاجسٹک سوچنا چاہ رہا تھا کہ چھوٹی پرواز کدھر اترے گی، وہاں سے کدھر جائیں گی۔ آپ یا تو یہ دیکھیے، میں اپنی میموری کی بنیاد پر میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ پیوند کا لفظ جو ہے عرفان صاحب نے، میں تو پیوند کو ذرا، اور دیکھیے اور وہ اردو کے استاد ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سمجھ کے یہ پیوند کاری کی ہوگی، اور وہ آئے بھی ہیں لندن سے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو میرا اپنا یہ گماں ہے شاید کہ وہ ڈائریکٹ لاہور آنے کی بجائے یہاں آئیں، پہلے وکلا ہوں گے، کہیں گے سر وہ آئیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب وہ اپیئر ہو جائیں تو آپ جلدی سے نپٹا کے انہیں کہے گا جائیے جا کے جلسہ کریں۔ میرا خیال ہے یہ سہولت ان کے وکلا ان سے یہ مل سکتی ہے یا نہیں، وہ یہ وکلا بتا سکتے ہیں، میں تو سیاسی آپ کو بتا دوں۔ اچھا نصرت، یو میڈ اے ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ، وہ پولیٹیکل آرگومنٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو، اور آپ نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ ایک روایت بھی سیٹ کرنی چاہیے اور اپنا جو ہے کہ قانون کا میں پابند ہوں اس معیار کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے، اور کوئی بات نہیں اگر 24 گھنٹے میں رہ لیتے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق پڑے گا ویسے اگر 24 گھنٹے رہ لیتے ہیں؟ ریئلی یہ ان کے نیریٹو کو پلے آؤٹ کرے گا یا اٹ ڈزنٹ ریلی میک اے ڈفرنس؟ سر دیکھیے، ہمیں یہ بات جو ہے بہت دیانتداری سے کرنی چاہیے کہ اگر وہ 24 گھنٹے جیل میں رہ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ ایک اچھا پریسیڈنٹ طے کریں گے۔ دیکھیے، میں اور آپ اس کو پسند نہ کریں، اس کی ڈیپتھ کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کتنا ڈیپ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ میسج جانا، مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا 1990 میں جب ان کی کیمپین چل رہی تھی، تو ان کے جو تھا نا بیسک الیکشن کیمپین کا ایک نعرہ یہ بھی تھا، خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف۔ تو اب زمینی خدا انہیں نواز رہے ہیں، تو اگر اس طرح آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی نہ آئے۔ اب دیکھیے، لیگل 3 برینز آپ کو اپنے اپنے ان کی سیاسی ریفرنسز یعنی کہ پریفرنسز جو بھی ہوں، یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں، تشریحاتی کہے، میں نے ایک طالب علم کے طور پر، سیاست کے طالب علم کے طور پر، ایک رپورٹر کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ سر میرا خیال ہے انہیں پہلے عدالت کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا اور پھر جلسے میں جانا ہوگا۔ اب یہاں تو مجھے ایک کنفیوژن ہے جو میں ان تینوں کی موجودگی سے میں یعنی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ کیا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے یا لاہور ہائی کورٹ جہاں پہ انہوں نے وہ اسٹامپ پیپر پہ کچھ لکھ کے دیا تھا، میں اس کے بارے میں کلیئر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیوند شاید اسلام آباد، آپ پیوند جو ہے اس کو پیوند سے پیوستہ ہو گیا۔ دیکھیے طلعت صاحب، میں اس بات کو مان لیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات بڑے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایز پولیٹیکل رپورٹر میں انسسٹ کرتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایک سازش کے تحت ڈسکوالیفائی کروایا گیا اور خائن اور جھوٹا قرار دیا گیا۔ اٹ واز اے گیم اگینسٹ ہم، میں اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب ہاؤ ٹو انڈو اٹ از دا کوسچن۔ ٹھیک، اچھا، وہ میرا کام تو نہیں انڈو کرنا، جس کے ساتھ بیتی ہے اسی کا کام ہے کہ وہ کریں، یا جنہوں نے وہ بھئی ہاتھوں سے گرہیں لگائی تھی وہ دانتوں سے کھولیں، وہ بیچارے تھوڑا سا کھول رہے ہیں۔ ہم تو تجزیاتی رستے ہی تجویز کر سکتے ہیں، تجزیاتی طور پہ کدھر جا سکتے ہیں۔ میں جو بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں سیاسی طور پر، دیکھیے طلعت صاحب بڑی سنجیدگی سے بات کریں۔ ایک چیز ہوتی ہے پوسٹیرٹی، ایک ہوتی جس کو ہم تاریخ کہہ لیں۔ میں یہ بات مان لیتا ہوں جی، قانون کی مبادیات سے بھی نہ بلد ہوتے ہوئے 3 ہمارے معزز وکلا کے سامنے
کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے 232 اس کے تحت اب میاں صاحب الیکشن میں حصہ لینے کے حقدار ہیں، میں یہ مان لیتا ہوں، لیکن سر وہ این اے ایکس وائی زی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کاغذات ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں، عذرداریاں بھی کر دی جاتی ہیں، وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، میں کہتا ہوں جی وہ اس کے نتیجے میں بالآخر وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں، لیکن یہ بات تو پھر رہے گی کہ صاحب یہ تھے جھوٹے اور خائن، اس لیے 5 سال انہوں نے سزا لی۔ اب چونکہ وہ 5 سال والی سزا ختم ہو گئی ہے تو وہ کاٹ کر اب آ رہے ہیں، تو تاریخ میں تو پھر یہ ہے کہ سپریم کے ہاتھوں اب وہ کس طرح کا سپریم کورٹ تھا، یعنی کہ میں ایک بات سر دیکھیے سر یہ بہت امپورٹنٹ، وہ دونوں اپیلز ابھی تک پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا فیصلہ آنا ہے۔ ایک وہ فورم ہے کنوکشن والا جس میں خائن ہو گئے تھے، ایک وہ فورم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا، اور پھر سپریم کورٹ۔ لیکن اگر سپریم کورٹ آپ کو خائن اور جھوٹا قرار دے دے تو ہائی کورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے لیے آپ 5 سال بھی کیوں مانیں کہ میں 5 سال کے یہ نااہل ہونے کا حقدار تھا، یہ کیوں مانے میاں صاحب؟ یہ اگر میں ان کی جگہ ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے ابھی میاں صاحب کو بلایا ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ سیاسی اعتبار ان کو تاریخ کے آگے ایک کمزور آدمی ثابت کر رہے ہیں۔ یہ 500 آدمیوں کی نے بھی درخواست ڈال رکھی ہے، 150 آدمیوں کی کیپیسٹی ہے جہاز میں جس نے آنا ہے، تو کوئی اچھے 1-2 بندے بٹھا لیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کھڑے ہو کے آ جائیں گے، خیر وہ کھڑے ہو کے اللہ کرے۔ جو انہوں نے پوائنٹ بتایا نا فلائٹ کا نام کیا، امید کیا ہے؟ کیا امید ہے پاکستان؟ سر میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات کسی بھی سیاستدان کے لیے ہوتی ہے ہسٹری۔ ڈو یو وانٹ ٹو ریمبر دیئر ایز سم ون ہو واز ڈکلیئرڈ جھوٹا اینڈ خائن اینڈ دین یو ایکسیپٹ کہ ہاں جی، لیکن اس کی چونکہ نااہلی کی 5 سال تھے وہ میں نے پورے کر دیا۔ نصرت، یہ دنیا میں ویسے کس جگہ پہ ہوتا ہے کہ بنیادی سیاسی معاملات اتنے قانونی اور آئینی الجھاؤ کا شکار ہو؟ اس کا بھی تو کسی نہ کسی نے تدارک کرنا ہے یا تجزیہ کرنا ہے، ہم نے بہت کیا ہے، لیکن اس کیس میں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یعنی سیدھے جو سوال ہے ہم سب کو دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک تو پتہ نہیں کیوں کہ خاموش رہنے کی عادت بہت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بھی اس بات کا علم ہے اور مجھے بھی علم ہے تھوڑا بہت، ہم دونوں کو پتہ ہے وقت علی گاللہ کر لینا کہ یہ جن کو جو بھگوڑا کہا جا رہا ہے ان کو باقاعدہ وطن سے باہر دھکیلا گیا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیوں نہیں میاں صاحب جو ہے یہ خلق خدا کو ثابت کرتے کہ میں جانے کو تیار نہیں تھا؟ ہی واز کیپٹیو۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان لاہور میں لائے تھے نا جلوس، جی بالکل، تو ہسپتال میں مل نہ پائے تھے مریض کو، یاد آ گیا نا سر؟ تو بھائی کسی طرح وہی ثابت کر دیں تاکہ اس لیے میں کہتا ہوں عدالت کے سامنے جائیں، کہیں کہ جی یہ تاریخ کو فلاں فلاں صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو جانا ہوگا، تو میں کیا کرتا؟ میں تو قیدی تھا۔ کچھ تو بتائیں کیا آپ کے یہ، ورنہ وہ تو محکمت والا سپاٹ ہے۔ وائی آر یو نو آپ بڑی دل سے جی جو سارا نو پتا ہے کیس کی میں بنے سن تو میں پکوڑا کی میں ہو گیا؟ نہیں سر، بگوڑے کا لفظ بیٹھ کے آئے ذہن میں ایبسکونڈر کا، پلیز کنفرنٹ اٹ۔ نصرت ول ایڈریس the question that he has raised کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ نئی جماعتیں جوائن کر رہے ہیں، لیکن 2 چیزیں کامن ہیں، دونوں غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تو غائب ہوتے ہیں نا، مجھے انتہائی دیانتداری سے مجھے ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے، لیکن آپ جب آ جاتے ہیں تو بھائی پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھایا گیا ہوگا نا جس نے آپ کو خاموش کر دیا۔ ورنہ بھی چودھری پرویز الہی بہت عزیز تھے، بہت پیارے ہوتے تھے، 10 مرتبہ الیکٹ کرنے کے اعلان کیا کرتے تھے، وردی میں وہ کیوں نہیں باہر آ رہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ مخدوم، ان کے ہاں تو شروع سے ہی سکھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ قربت ہونی چاہیے تاکہ آپ خلق خدا کی خدمت کر سکیں۔ نہیں سر، یہ باقاعدہ آپ یہ نہیں کہ دس از یعنی کہ ان کے انہوں نے بادشاہ تو چنا، وہ بادشاہ ظفر چن لیا غلطی سے انہوں نے۔ نہیں، لیکن تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے اتنے بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی پسند کی پریس کانفرنس کرنے، اچھا میں مجھے ذرا بٹھانے تو دو۔ نہیں سر، میرا سر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اچھا نہیں سر، کچھ لوگوں نے یہ ڈسکور کیا ہوا ہے، یہ میں سوری میں خاص اس کیس میں نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کیس میں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ جب الیکشن لڑتے ہیں نا وہ اس کی بدولت پیسے کماتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، میں نے ابھی تک دیکھی ہے کہ پیپلز پارٹی جی بالکل ناخن اتارے گئے، پھر بھی they are still with پیپلز پارٹی۔ اسفند یار بلی کے جی یہاں پہ سارے What is the difference